اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا اور لا تقربوا نہ تم قریب جاؤ الزنا زنا کے انہ بے شک وہ کانا ہے فاحشتاً بے حیائی، وہ کھلم کھلی بے حیائی ہے، فحاشی ہے، وساء سبیلا اور برا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بڑے ہی شاندار بیانات ارشاد فرمائے ہیں کئی ایک موضوعات پر۔ پیچھے بھی ہم نے کئی ایک موضوعات پڑھیں، اب بھی کل کے سبق میں تھا مال کا خرچ کرنا، کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، اس کے لیے کیا ہدایات ہیں۔ اس سے پہلے بھی والدین کے حقوق، دنیا کی بے ثباتی، آخرت اور اللہ تعالیٰ کے حقوق، یہ ساری چیزیں ذکر ہو رہی ہیں۔ اسی طرح کل ہم نے پڑھا تھا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کتنا اہم یہ معاشرتی مسئلہ ہے۔ آج ایک اور اہم مسئلہ ہے، وہ ہے زنا کے قریب نہ جاؤ۔ آج کے سبق میں چند ایک چیزیں ذکر ہوں گی۔ پہلا ہے آیت نمبر 32 میں زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ زنا جو ہے اس کی وجہ سے بدکاری پھیلتی ہے، بے حیائی پھیلتی ہے، اور پھر نسب پر فرق آتا ہے۔ میاں بیوی آپس کے اندر ایک دوسرے پر اتفاق نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے، گھر تباہ ہوتے ہیں، اولاد جو ہے اس کا نہیں پتہ چلتا۔ تو یہ بے شمار قسم کے اس کے نقصانات ہیں۔ اور یہ جو اللہ نے کہا نا لا تقربوا، لا تزنوا نہیں کہا، یہ قابل غور باتیں ہیں۔ ذرا اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، باقی جگہوں پر ہم نے پڑھا، دیکھیں آگے بھی آ رہا ہے، اوپر کیا کہا لا تقتلوا، نہ قتل کرو، یہ نہیں کہا کہ اولاد کے قتل کے قریب نہ جاؤ، آگے بھی آ رہا ہے، اور باتیں بھی ہیں۔ ایسے مقامات ان پہ کہا لا تقربوا۔ اہل علم نے بڑا خوبصورت نقطہ ذکر کیا ہے، وہ گناہ جن کی طرف بندے کی طبیعت بائل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، فطری طور پر اس کی خواہشات اس کی طرف ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایسا کلمہ استعمال کیا ہے جس کی طرف آپ کہیں کہ بندہ کھنچتا ہے۔ اب یہ جنسی خواہش ایسی ہے کہ بندہ مرد ہے یا عورت، یہ اس کی طرف کھنچتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے، شیطان بھی اس راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ نے اسے روک دیا۔ یتیم کے مال کا آگے ذکر آ رہا ہے، اس موقع پر بھی کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کیونکہ مال کے اندر بھی آپ دیکھو نا، مال کے لیے لوگ کیا کچھ کر جاتے ہیں، مال کی طرف بھی طبیعت بڑھتی ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے، اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہاں پر زنا کا ذکر کرتے ہوئے کہا زنا کے قریب نہ جاؤ۔ یہاں پر دو بڑے نقصان ذکر کیے ہیں۔ پہلا انہ کان فاحشہ، کیونکہ یہ بے حیائی کا کام ہے۔ فاحشہ ایسی بات کو اور ایسے کام کو کہتے ہیں جو انتہائی قبیح اور گندا ہو، جس کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں فاحشہ۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے بھی یہ ضروری ہے، بندوں کے حوالے سے بھی ضروری ہے۔ اور اگلی بات فرمائی، دوسرا نقصان ہے کہ یہ بہت برا راستہ ہے، یہ بڑی گندی عادت ہے۔ پھر جب ایک انسان زنا میں پڑ جاتا ہے، پھر وہ ایک جگہ پر اکتفا نہیں کرتا۔ اسی لیے قرآن پاک میں بعض جگہوں پر ہم شرک اور زنا کو ساتھ ساتھ پڑھیں گے، جیسے سورہ نور ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا الزانیۃ والزانی، یہ جو زنا کرنے والی عورت ہے یا زنا کرنے والا مرد، ان کی سزائیں ہیں۔ تو اس ضمن میں ایک سزا یہ بھی کہا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد جو ہے وہ زانیہ عورت سے نکاح کرے گا یا مشرکہ عورت سے نکاح کرے گا۔ جس طرح شرک کرنے والا اس کو اکتفا نہیں ہوتا، اس کو صبر نہیں ہوتا، جگہ جگہ وہ اپنے جھوٹے معبود بناتا ہے، اسی طرح زنا کرنے والا بھی کسی ایک جگہ پر اکتفا نہیں کرتا، ہر جگہ منہ مارتا ہے اور اپنا نسب بھی گندا کرتا ہے، اپنا حسب بھی گندا کرتا ہے، اپنا وجود گندا کرتا ہے۔ تو یہ بے حیائی اور انتہائی برا راستہ ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع فرما دیا، اور یہاں تک فرما دیا کہ تم نے اس کے قریب نہیں جانا۔ قریب نہ جانے کا مطلب بڑی وضاحت کے ساتھ حدیث میں ذکر ہوا ہے،
اس راہ پہ بھی نہیں چلنا کہ جس راہ پہ چل کر تم زنا کر بیٹھو۔ اس لیے پابندیاں لگا دی گئیں، بہت ساری تعلیمات ارشاد فرما دی گئیں۔ مثال کے طور پر یہ حکم دیا گیا ہے مسلمان مرد کو، مسلمان عورت کو، کہ کوئی مسلمان مرد اور عورت جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، غیر محرم ہیں، وہ خلوت میں نہ ہوں، علیحدگی میں ملاقات نہ کریں۔ واضح کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تسافر المرأة، کوئی عورت سفر نہ کرے الا مع ذی محرم، مگر اپنے محرم کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، شادی ہو گئی ہے شوہر کے ساتھ، ٹھیک ہے، اولاد ہے تو بیٹے کے ساتھ، ماموں چچا، یعنی اس کے اندر وہ رشتے آتے ہیں جن کے ساتھ کسی شکل میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا، جن کے ساتھ کسی بھی شکل میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا، وہ محرم رشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ محرم رشتے کو سمجھنے کے لیے انتہائی آسان سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنے ایسے رشتے ہیں، مثال کے طور پر پھوپھا کا رشتہ ہے، محرم کے زمرے میں نہیں آتا۔ پھوپھی مثال ہے، اس کو طلاق ہو جائے، خلا لے لے، فوت ہو جائے، وہ پھوپھا کے نکاح سے نکل گئی، اب اس جو پھوپھی کی جو بھتیجی ہے، ٹھیک ہے نا، اس عورت کی جو بھتیجی ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خالو ہے، اس کے بارے میں بھی ہے، مطلب خالہ کا شوہر۔ اب خالہ اگر نکاح سے نکل گئی ہے تو اب اس مرد کا اس عورت کی جو پہلے اس کے نکاح میں تھی اس کی بھانجی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ خالو پھوپھا یہ محرم رشتوں میں نہیں آتے، محرم رشتوں میں وہ آتے ہیں جن سے کسی شکل میں نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو وہ محرم رشتوں کے اندر آتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے، اور اگلی تعلیم دی وَلَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، اور فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے پاس نہ جائے، مرد عورت کسی سے آپس میں علیحدگی میں نہ ملیں، مگر یہ کہ وہاں پر اس عورت کا محرم موجود ہو۔ محرم موجود ہے، اس کی موجودگی میں اگر کوئی بات ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، خلوت میں مرد عورت کو ملنے کی بھی اجازت نہیں۔ پھر اسی طرح حکم جاری فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ علیحدگی میں خلوت میں نہ ملے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، اپنی امت کے مردوں کو کہا میری امت کے مردوں بچاؤ اپنے آپ کو عورتوں پر داخل ہونے سے، ٹھیک ہے نا، کہ عورتوں کے پاس جاؤ، غیر محرم عورتوں سے ملاقاتیں کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار میں سے ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افرأیت الحم، آپ ہمو کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمو کہتے ہیں شوہر کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، کزن وغیرہ، ٹھیک ہے، شوہر کے وہ رشتہ دار۔ تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، فرمایا الحم الموت، یہ جو شوہر کے قریبی رشتہ دار ہیں نا، مثلا اس کا بھائی یا اس کے کزن وغیرہ، فرمایا یہ تو موت ہیں۔ کتنے گھروں میں ایسے مسائل ہوتے ہیں، شوہر کہتا ہے میرے بھائی سے پردہ نہیں کرنا، ہمارے گھر میں تو یہ روایت ہے ہی نہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی اس نافرمانی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو خوفناک نتائج ہیں وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ عورتیں بے پردہ ہو کے شادیوں میں جاتی ہیں، شوہر کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں پردہ کرنے کی، ہمارا کلچر نہیں ہے، ہماری روایت نہیں ہے، تم چلو شادی میں میک اپ کر کے چلو، سارے خاندان کی عورتیں آئی ہوں گی، وہ کیا کہیں گے یہ کیسی یہ پردہ کر کے آ گئی ہے، میں نہیں یہ سن سکتا۔ پھر وہاں پر کزنز ہوتے ہیں، سارا جناب میل ملاپ ہوتا ہے اور اس کی تباہ کاریاں ہیں، پھر نتائج جو نکلتے ہیں وہ معاشرے کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ لاکھ کوئی کہتا رہے کہ میں بڑا پاک صاف ہوں، اللہ جیسا پاک کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک بھی ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ ان پاکیزہ ہستیوں نے حکم دیا ہے کہ تم نے بھئی یہ نہیں کرنا، کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، ٹھیک۔ کوئی لاکھ کہتا رہے ہمارا تو دل بڑا پاک ہے جی، ہمارا تو فلاں ہے جی فلاں ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کتنے ایسے واقعات آتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بعد میں او ہو ہمیں تو اپنے بچے پر اتنا تھا ہی نہیں کہ یہ گل کھلا دے گا، ہم تو اپنی بیٹی کو فرشتہ سمجھتے تھے، لیکن یہ اس نے کیا کر دیا۔ یہ بعد میں نتائج نکلتے ہیں، نتائج ہیں اللہ رسول کی نافرمانی کے۔ اس لیے ایک تعلیم یہ دی ہے۔ دوسری تعلیم یہ دی گئی ہے کہ مرد اور عورتیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اس کا فائدہ ہوگا زنا کے قریب نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ چیز زنا کی طرف لے جاتی ہے۔
اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، مکمل تعلیمات ہے سورۃ النور کے اندر۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، بڑا پیارا، بخاری شریف میں ہے، فرمایا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا۔ اللہ اکبر، اللہ کے ہاں ابن آدم کا جو زنا کا حصہ ہے نا وہ لکھا جاتا ہے، کہاں کہاں کیسے کیسے زنا کر رہا ہے۔ پھر فرمایا ادرک ذلک لا محالۃ، لا محالہ طور پر، لازمی طور پر وہ اس کو پہنچ ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا فزنا العین النظر، آنکھ کا زنا ہے دیکھنا، آنکھ کا زنا ہے دیکھنا، مرد غیر محرم عورتوں کو دیکھیں، عورتیں غیر محرم مردوں کو دیکھیں، ٹی وی میں دیکھیں، فوٹوز میں دیکھیں، ڈائریکٹ دیکھیں، بالمشافہ دیکھیں، کوئی بھی شکل، یہ دیکھنا، یہ نظر بازی، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ وزن اللسان المنطق، زبان کا زنا ہے بولنا، لمبے لمبے پیکج لگے ہوئے ہیں گھنٹوں کے، لڑکے لڑکیاں باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ سب نوٹ ہو رہا ہے، یہ سارا احاطہ تحریر میں آ رہا ہے، یہ ساری فلم بن رہی ہے، یہ سارا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا والنفس تتمنى وتشتہی، جس وقت دیکھا جاتا ہے زبان باتیں کرتی ہے، کانوں میں آوازیں پڑتی ہیں، اب انسانی نفس جو ہے نا خواہش کرتا ہے، شہوت ابھرتی ہے، تتمنى وتشتہی، تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، شہوت، ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں ہوتی ہیں، بندہ حوث کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا والفرج یصدق ذلک کلہ ویکذب، آخر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان کی شرمگاہ اس سارے عمل کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا پھر تکذیب کر دیتی ہے، اینڈ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ زنا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر جب زنا کا شکار ہو جائیں تو اس پر شریعت مطہرہ نے بڑی سخت قسم کی تعلیمات دی ہیں کہ اگر شادی شدہ نے زنا کیا نا پھر اس کو پتھر مارو، یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ بھی اسی کی روک تھام کے لیے تاکہ لوگ زنا کا سوچیں بھی نہ۔ اچھا شادی شدہ نے زنا کر لیا، پکڑے گے تو کیا بنے گا؟ پھر سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اگر شادی شدہ زانی ہو تو فرمایا اس کو اس وقت تک پتھر مارو جب تک یہ مر نہ جائے، رجم کر دیا جائے، بالکل مار مار کر پتھر ہی اس کو مار دیا جائے۔ اور اگر غیر شادی شدہ زنا کرے تو کہا اس کو 100 کوڑے لگاؤ اور جہاں پر یہ رہتا ہے وہاں سے اس کو نکال دو، اس بستی سے کسی اور علاقے میں بھجوا دو، وہاں پر رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعلیمات ہیں۔ اب جس کو پتا ہوگا کہ اتنی سخت اور کڑی سزا ہے وہ تو اس کا سوچے گا بھی نہیں۔ تو یہ تعلیمات ہیں۔ آپ دیکھو نا اسلامی ملکوں کے اندر تو اس کا ہے ہی نہیں، بعض ممالک کے اندر اکا دکا ہیں، جہاں پر ہیں مثلا سعودی عرب کے اندر بعض حدود کا نفاذ ہے تو ان حدود کا وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، جن ملکوں کے اندر نہیں ہے وہاں پر دیکھ لے حالت۔ اب یورپ کا جو سسٹم ہے نا سب تباہ ہو چکا ہے، ساری اقدار و روایات، کوئی پتہ نہیں باپ کون ہے، دادا کون ہے، ماں کون ہے، بہن بھائی رشتہ ہے ہی، وہاں پر یہ سسٹم ہی نہیں ہے۔ ان کو ہمارے اس سسٹم سے بڑا حسد ہے۔ اچھا ان کا خاندانی روایات کا سلسلہ ہے، ان کے ہاں جناب باپ کا پتہ ہے، ماں کا پتہ ہے، ددھیال کا پتہ ہے، ننیحال کا پتہ ہے، رشتہ داروں کا پتہ ہے، یہ خاندان ہے۔ اب تو ہمارا بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے نا، لیکن اس سے پہلے جو ہماری روایات تھی دنیا ان پر رشک کرتی تھی، اب وہ یورپ والے حسد کرتے ہیں اور وہ چھیننا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح، اس لیے آئے روز کوئی نہ کوئی خباثت کرتے رہتے ہیں۔ کبھی جناب عورتوں کو باہر نکالتے ہیں، مردوں کے برابر حقوق ہمارے ہونے چاہیے، اور زنا اس سے پروان چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے ملک کے اندر کیسے کیسے فطرے نہیں پیدا کیے گئے، ٹھیک ہے نا، ناقابل بیان ہے۔ سارا سلسلہ کیا ہے؟ زنا کو پروموٹ کرنا، زنا کو بڑھانا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ پھر مردوں کو یہ تعلیم ہے نکاح کرو، عورتوں کو تعلیم ہے نکاح کرو، جیسے ہی لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں ان کے ولی کو، ان کے بڑوں کو حکم ہے انکحوا الایام منکم، ان کے نکاح کر دو۔ اور اگر نکاح نہیں ہو پا رہا، کوئی بھی رکاوٹ ہے، تو ارشاد فرمایا من استطاع الباءۃ فلیتزوج، جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، فإنہ اغض للبصر، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، وأحسن للفرج، اور شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں گی، ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جس کے اندر اس کی طاقت نہ ہو، کوئی بھی وجہ ہے نہیں ہو پا رہا، رشتہ نہیں مل رہا، وسائل نہیں ہیں، 100 مسئلے مسائل ہیں، تو فرمایا جس کی شادی نہیں ہو رہی وہ روزے رکھے، فإنہ لہ وجاء، اس سے فائدہ یہ ہوگا اس کی جو جنسی خواہش ہے نا وہ محفوظ ہونا شروع ہو جائے گی، ٹوٹے گی نہیں، مثلا اس کی حفاظت ہونی شروع ہو جائے گی۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کا بندوبست ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس حوالے سے یہ تعلیم ہے کہ بندہ اہتمام کرے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے اور کوشش کرے کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے دعا لے، اپنی عبادت کی آبیاری کرے۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے احادیث کے اندر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ برا راستہ ہے بڑا خوفناک، اور اس سے پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، بندہ جب زنا کے اندر اللہ معاف فرمائے پڑ جاتا ہے نا، کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ ماں کے ساتھ زنا کیا، اب اس کے گھر تک بھی راستہ ہموار ہو جاتا ہے، ادھر بھی کوئی پہنچ سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی انداز میں تربیت بھی فرمائی اور دعا بھی دی۔ اس نوجوان نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نا زنا کی اجازت دیجیے، باقی ساری آپ کی باتیں مانتا ہوں، بس لیکن جنسی خواہش ایسی ہے کہ اس پر میرا اکتفا نہیں ہے، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ اب صحابہ جو ارد گرد تھے انہوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، متوجہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش کروایا، بھئی کچھ نہ کہو۔ ارشاد فرمایا ادنو، میرے قریب آؤ۔ جس وقت وہ قریب آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بتا ایک بات، اتحبہ لامک، کیا تو اس زنا کو اپنی والدہ کے لیے پسند کرتا ہے؟ تو پسند کرتا ہے تیری والدہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا جی نہیں بالکل، میں اپنی والدہ کے لیے تو بالکل نہیں پسند کرتا، میں مر جاؤں گا یا مار دوں گا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، میں مر جاؤں گا یا مار دوں گا، میں یہ بغیرتی برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے زنا کو پسند نہیں کرتے، تو اکیلا ہی نہیں ہے، جس انسان کو بھی دیکھو اس کا یہی حال ہے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ، اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو؟ کہا جی نہ بیٹی تو عزت کا نشان ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں ہماری بیٹیاں پاک دامن رہے۔ پھر آپ نے بہن کا ذکر کرتے ہو فرمایا فَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ، اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ کہا جی نہ بہن کے لیے نہیں، بہن کے لیے تو لوگ غیرت میں آ جاتے ہیں، مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں، یہ رشتے ہی ایسے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پھوپھی کا ذکر ہوا فَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ، اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتے ہو؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَعْمَامِهِمْ، لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے لیے پسند نہیں کرتے، لِعَمَّاتِهِمْ۔ پھر فرمایا أَفَتُحِبُّونَهُ لِخَالَتِكَ، اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ عرض کیا جی نہیں۔ فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی خالاؤں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ آپ تصور کیجئے کتنے قریبی 5 رشتے گنوا دیے، ماں، بیٹی، بہن، خالہ اور پھوپھی، قریبی رشتے ہیں نا، غیرت والے رشتے ہیں، بیوی کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر اس کے اندر بڑی حکمتیں خیر۔ تو جب یہ ساری بات سمجھا دی نا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ قریبی تو بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا پڑھی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، میں نے اپنا کام پورا کر دیا میرے اللہ۔ دیکھا نا کتنے خوبصورت انداز میں، کیا وہ منظر ہوگا، مسجد نبوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نوجوان کی طہارت ہو رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے، اور آپ نے مکمل کام کر دیا، مکمل بات سمجھا دی، دل میں بٹھا دی، سوالات کر کر کے عقلی دلائل لے کے سمجھا دیے۔ پھر اس کے بعد اب دعا ہو رہی ہے، یا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، یا اللہ اس کو پاک دامن کر دے۔ اس کے بعد اس صحابی کا، اس نوجوان کا اپنا بیان ہے کہ اس کے بعد میری یہ حالت تھی کہ مجھے کبھی زنا کا خیال تک بھی نہیں آیا، پہلے اجازت لینے آیا ہوں، اور اس کے بعد اس تربیت کا یہ نتیجہ نکلا، اس دعائے رسول کا یہ رزلٹ نکلا کہ کبھی زنا کا خیال بھی نہیں آیا کہ ادھر منہ ہی کر لوں، رخ ہی کر لوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ زنا کے قریب نہیں جانا، اور اس کے لیے تمام کے تمام اسباب وسائل ہیں، اس کے باوجود بندہ بدکاری کرے، زنا کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری تعلیمات ہیں، اور یہ حکم ہے کہ تم نے زنا کے قریب نہیں جانا، اپنے آپ کو پاک دامن رکھو، یہ بہت بڑی بے حیائی اور بڑا برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا، اور نہ تم قتل کرو، النفس، اس جان کو، التی، جسے حرم اللہ، اللہ نے حرام کیا ہے، الا، مگر، بالحق، حق کے ساتھ۔ تمام جانیں حرام ہیں،
بالخصوص مسلمان کی جان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم، کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے کہ آپ ایسے اس کو بہا دیں۔ یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہاں الا باحدی ثلاث، تین شکلوں میں سے کوئی ایک پیش آ جائے تو پھر اس کا خون حلال ہے، اور وہ بھی حکمران کے لیے ہے۔ فرمایا النفس بالنفس، اس نے کسی کو قتل کیا ہے قصاص میں قتل ہوگا۔ والثیب الزانی، اور بوڑھا ہے اور زنا کرتا ہے، بوڑھا زانی۔ والمفارق لدینہ التارک للجماعہ، اور اپنے دین کو چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جانے والا۔ اس طرح اور بھی بعض جرائم ہیں، اس کے اندر یہ چیز بھی ہے اس جان کو قتل نہ کرو، یعنی خود کشی بھی نہ کرو، یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کوئی بندہ شادی شدہ ہو کر زنا کرتا ہے، یا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کو گالی دے دیتا ہے، اس شکل میں بھی اس کی سزا ہے کہ اس کو قتل کرنا ہے۔ اسی طرح سے محرم کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، بیٹی کے ساتھ، بہن کے ساتھ جس کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اس کے ساتھ نکاح کر لے تو وہ بھی واجب القتل ہے۔ تو یہ مختلف شکلیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ، وہ حق کی شکلیں احادیث میں ذکر ہو گئیں۔ ومن، اور جو شخص قتلا، قتل کر دیا جائے، مظلوماً، مظلومیت کی حالت میں، مظلوم تھا بیچارہ، بے دردی سے شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا ہے، فقد، پس یقیناً، جعلنا، ہم نے بنایا، لولیہ، اس کے ولی کے لیے، اس کے وارث کے لیے، سلطاناً، سلطان، دلیل، اس کے بعد دلیل ہے وہ اب قصاص لے سکتے، یہ قصاص کا ذکر ہے، یعنی قصاص اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا ہے، وہ قصاص لے۔ فلا یسرف، لیکن اس کے لیے تعلیم ہے کہ نہ وہ زیادتی کرے، فی القتل، قتل میں۔ جب اس نے قصاص لینا نا تو قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ اس نے مارا ہے، اس کے ساتھ بھی جتنے لوگ شریک ہیں سب کو ہی قتل کر دیا جائے، غلط ہے۔ یا قتل سے پہلے اس کا مسئلہ کیا جائے، اس کا گوشت کاٹا جائے، یا اور اس قسم کے معاملات ہوں، ایسی کوئی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے قتل کیا تو قصاص میں بس قتل کیا جائے گا۔ ہاں یہ مظلوم کا جو ولی ہے، یعنی جو مقتول ہے، اس کا جو ولی وارث ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی رخصت دی ہے، اجازت دی ہے۔ اور فرمایا انہو، بے شک وہ مقتول کا وارث، کان ہے، منصوراً، مدد کیا گیا، حاکم وقت کی طرف سے بھی اس کی مدد ہوگی، قوم ہے تو اس کی طرف سے مدد ہوگی کہ ہاں بھی بالکل اس کا حق بنتا ہے، اور قاتل سے ہم نے اس کو قصاص لے کر دینا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا، اور نہ تم قریب جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، الا، مگر، باللتی، اس طریقے سے، ہیا، وہ، احسن، اچھا ہے، سب سے زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ تم اس کے مال کو استعمال کر سکتے ہو، کاروبار میں لگانا ہے، محفوظ کرنا ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو ہم اس کے سپرد کر دیں گے، یہ شکلیں تو ٹھیک ہیں، لیکن خود جناب اڑانے کے لیے، گلچرے اڑانے کے لیے، جیسے سورۃ النساء میں بھی ہے، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا شروع کر دو، اس کے بڑا ہونے سے پہلے پہلے جتنا ہتھیایا جا سکتا ہے ہتھیا لو، ٹھیک ہے، جو بنایا جا سکتا ہے اپنا بنا لو، بڑا ہو جائے گا تو تقاضا کرے گا، ان چیزوں کی قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اتنی سخت وعید ہے۔ فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یبلغا، وہ پہنچ جائے، اشدہ، اپنی پختہ عمر کو، بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، وہ اپنے فائدے نقصان سے آگاہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اس کو کاروباری معاملات کا پتہ چل جائے، مال سنبھالنے کا پتہ چل جائے، اس کا امتحان لیتے رہو، وابتلوا الیتامی، جیسا کہ اللہ نے سورۃ النساء میں ذکر کیا، یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، ان کا امتحان لیتے رہو، ٹھیک ہے، کبھی کسی ڈیل کے حوالے سے، کبھی کسی مالی معاملے کے حوالے سے، جس وقت دیکھو اب یہ سمجھ بوجھ والا ہو چکا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے فائدے نقصان کا، اس کا مال اس کے سپرد کر دو۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بِالْعَهْدِ، عہد کو، وعدے کو، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی ہو سکتا ہے، بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی ہیں، سارے اس میں آتے ہیں۔ اِنَّا، بے شک، العہد، وعدہ، کان، ہے، مسئولا، سوال کیا گیا، وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ یہ عہد تھا، یہ معاہدہ تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، اللہ کے بندوں کے ساتھ تھا، تو اس کو کس حد تک پورا کیا، کس حد تک پورا نہیں کیا۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، الکیلا،
ماپ کو، اذا کلتم جب بھی تم ماپ کرو، جب بھی کسی چیز کو ماپنا ہے نا، کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا وزن ہوتا ہے یا پیمائش ہوتی ہے، ماپا جاتا ہے۔ اب ماپنا ہے تو وہ بھی پورا، پیمائش ہو رہی ہے، زمین کی پیمائش ہو رہی ہے، مثلا کپڑے کی پیمائش ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورا پورا کرنا ہے، اس میں کوتاہی نہیں، ڈنڈی نہیں مارنی، ٹھیک ہے؟ گزوں اور فٹوں کے اندر لوگ ڈنڈیاں مار جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اور کئی چیزوں کے اندر بہت سارے معاملات چلتے ہیں اس معاشرے کے اندر، اللہ کی پناہ ہے۔ حکم ہے کہ جب تم ماپ کرو تو پورا کرو، وزنو اور وزن کرو، بالقسطاس ترازو کے ساتھ، المستقیم بالکل سیدھے، بالکل مناسب ترازو کے ساتھ تم نے وزن کرنا ہے۔ ذالک یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں، خیرٌ بہترین ہے، واحسن اور بہت اچھی ہیں، تأویلا انجام کے لحاظ سے۔ شروع سے لے کر اب تک کی باتیں یا اس آیت میں ذکر کردہ باتیں خاص طور پر کہ یہ جب تم ماپ تول کا خیال کرو گے نا، اچھے انداز میں کرو گے تو یہ بڑا اچھا نتیجہ نکلے گا، اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ اور اگر ماپ تول کے اندر کمی کا کوئی قوم شکار ہو جاتی ہے تو رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، ان کے اندر یہ مین جرم تھا شرک کے بعد، ماپ تول میں کمی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ جب خود لینا ہوتا ہے پورا پورا لیتے ہیں، وزن کرواتے ہیں، ماپ کرواتے ہیں، تول کرواتے ہیں تو پورا پورا، لیکن جب دینا ہوتا ہے ماپ کر یا وزن کر کے تو پھر کم کر کے دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات ہیں، ایک معاشرے کو، معاشرے کے افراد کو ان تعلیمات کو مد نظر رکھنا از حد ضروری ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور تم زنا کے قریب نہ جاؤ، یقیناً وہ بہت واضح بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ تم قتل کرو اس جان کو جس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا مگر حق کے ساتھ۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور جو کوئی مظلومیت کی حالت میں قتل کر دیا جائے تو ہم نے اس کے ولی، اس کے وارث کے لیے دلیل مقرر کر دی ہے، یعنی اس کو قصاص کا پورا حق حاصل ہے، لیکن وہ قصاص کے وقت قتل میں بھی زیادتی نہ کرے۔ انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی جائے گی، وہ ہے مدد کیا ہوا۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا ہے۔ حتی یبلغ اشدہ، حتیٰ کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے۔ وأوفوا بالعہد، اور وعدے کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدہ اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وأوفوا الکیل اذا کلتم، اور ماپ کو پورا کرو جب بھی تم ماپو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو بالکل سیدھے ترازو کے ساتھ۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہت اچھا ہے، بہترین ہے انجام کے لحاظ سے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔